السلام علیکم دوستو، ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں اسلام کیسے آیا۔ دوستو میں آج آپ کے سامنے پارٹ 4 لے کر آیا ہوں، جس میں ہم جانیں گے کہ اسلام پر ایک مشکل دور آیا اور وہ مشکل دور کیا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر کی مسلم تاریخ کے 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور شاہ میری دوری حکومت، جو کہ 250 سال تک رہا۔ اس کے بعد پھر یہاں شیعوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ چکوں نے شاہ میریوں سے حکومت چھین کے لی اور غازی سالار چک، پھر یعقوب شاہ چک، پھر یوسف شاہ چک، اس طرح کے مسلم حکمران ہیں جس میں بڑے مظالم بھی ہوئے ہیں۔ چکوں کے بعد پھر تیسرا دور شروع ہوا ہے جس میں مغلوں کا دور آ گیا اور مغل حکمران یہاں کشمیر میں حکمرانی کرتے تھے۔ انہوں نے باغات تو بنائے اور مسجدیں بھی بنائی۔ جامع مسجد مغلوں کی تعمیر کی ہوئی تھی، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ چکوں کے دور حکومت میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو یا مغلوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو۔ مسلمان بنانے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر مغلوں کا دور ختم ہو گیا تو افغانیوں کا دور آ گیا اور افغانستان سے یہاں کشمیر میں ایک گورنر آیا کرتا تھا۔ تو یہ چوتھا دور ہے اور افغانیوں کی حکومت یہاں چل رہی تھی۔ تو پنجاب کے سکھوں نے افغانستان والوں کے ساتھ جنگ کی اور کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا، اور وہ سکھوں کا دور حکومت ہے جس میں بے شمار مظالم یہاں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اماموں کو کھڑا کر کے ان کی خال نکالی جاتی تھی، اور سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے بھی باندھے گئے ہیں۔ بہرحال وہ سکھوں کا دور کچھ عرصوں تک چلتا رہا اور مظالم بہت زیادہ ہوئے۔ لگتا یہ تھا کہ اسلام کشمیر سے ختم ہو جائے گا، بچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر تاریخ پلٹ گئی اور انگریزوں نے حملہ کیا کشمیر پر، اور جموں کے ڈوگروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ کشمیر سکھوں سے چھین گیا۔ بعد میں انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کو 75 لاکھ میں بیچ دیا۔ اسلام جب کشمیر میں داخل ہوا تو ان مراحل سے گزرتے گزرتے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن بیچ میں یہ جو مشکل تاریخ آئی ہے، خاص طور پر سکھوں اور ڈوگروں کے زمانے میں، اس میں نہ یہاں نہ مدارس رہے، نہ علماء پیدا ہوئے، اور اگر کوئی عالم پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ یہاں کشمیر میں ٹک نہیں پاتا تھا۔ اس کی مثال جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان سے پہلے مفتی صدر الدین آزردہ رحمت اللہ علیہ، جو کہ کشمیر کے تھے اور دلی میں مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان، جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی ہے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جس نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، یہ دونوں شاگرد تھے صدر الدین آزردہ کے، جو کہ کشمیر کا تھا۔ بہرحال اب اس وقت آج کا زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی ہے، اور اس کے بعد یہ اسلام کی دولت جو ہم تک پہنچی، اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے۔ سارا اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ اسلام کی دولت تا قیامت ہمارے پاس قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔